محترم بھائیوں، نہایت ہی اختصار کے ساتھ تجوید کے طلباء آگے آ رہے ہیں، تجوید کے جو طلباء ٹیبلو پیش کریں گے وہ آگے آ رہے ہیں۔ آج لمحہ فکریہ یہ ہے کہ تقریباً 95% لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کو غلط پڑھتے ہیں، یعنی قواعد تجوید کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے، اور اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ ان کو اس کی پرواہ بھی کوئی نہیں ہے۔ تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا بھائیو اتنا ہی ضروری ہے جس طرح سالن میں نمک اور مرچ ڈالنا لازمی اور ضروری ہے۔ جس طرح سالن میں نمک اور مرچ نہ ہو تو وہ کھانا بدمزہ ہو جاتا ہے، اسی طرح قرآن مجید اگر قواعد تجوید کا خیال نہ رکھتے ہوئے پڑھا جائے تو ایسی تلاوت وہ بدمزہ ہو جاتی ہے۔ تو تجوید سے متعلقہ اور دیگر بہت ساری معلومات لے کر کے آپ کے سامنے یہ بچے آئے ہیں، تو ان کا حوصلہ افزائی آپ نے لازمی کرنی ہے، ان کو داد ضرور دینی ہے۔ ماشاءاللہ اور بارک اللہ سے انتہائی اختصار کے ساتھ یہ بچے آپ کے سامنے ٹیبلو پیش کرتے ہیں۔ پیارے بھائی، یہ بھی آپ نے کیا کہا؟ یا میں نے آپ کو اپنی طرف متوجہ کیا، کیا مطلب؟ یہ متوجہ کرنے کا کیسا انداز ہے؟ یا جیسے آپ لوگ سلام کہتے ہیں، میں نے ہیلو کہا تھا، اس کا مطلب بھی سلام ہی ہوتا ہے؟ نہیں پیارے بھائی جان، سلام اور ہیلو میں بہت فرق ہے۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں تو سب سے پہلے سلام کا تحفہ دیتے ہیں، اور سلام کا مطلب یہ ہے کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں ہوں۔ یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو یہ پیغام دیتا ہے کہ میری طرف سے تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری عزت اور تمہاری ہر چیز محفوظ ہے اور سلامتی والی ہے۔ اور ہاں، جو بندہ پورا سلام کہتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، جبکہ ہیلو کہنے سے کچھ نہیں ملتا۔ یار آپ نے تو بہت ہی اچھے طریقے سے مجھے سمجھایا ہے، اور سلام کے واقعی بہت فائدے ہیں، میں آئندہ ضرور اس کا خیال رکھوں گا۔ پیارے بھائی، میں نے تو آپ سے آپ کا نام ہی نہیں پوچھا۔ جی میرا نام غلام فرید ہے، اور آپ مجھے مسٹر غلام فرید بھی کہہ سکتے ہیں۔ پیارے بھائی، یہ فرید سے کیا مراد ہے؟ وہی بابا فرید خان شکر، ہماری ساری فیملی انہی کی مرید ہے۔ پیارے بھائی، آپ اللہ کے غلام ہیں یا بابا فرید کے غلام ہیں؟ یہ تو شرعاً ٹھیک نہیں ہے۔ آپ اپنا نام غلام فرید سے چینج کروا کر عبداللہ یا عبد الرحمن رکھوا لیں، کیونکہ یہ دونوں نام اللہ ذوالجلال کو بہت زیادہ پیارے ہیں۔ یار ہماری فیملی میں ایسے ہی نام چلتے ہیں، اور یہ نام میرے گرینڈ فادر نے رکھا تھا۔ پیارے بھائی، آپ نے اللہ کی شریعت کو دیکھنا ہے، اپنے دادا ابو کی بات کو۔ ہمیں ایسا نام نہیں رکھنا چاہیے، یہ تو شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، میں ضرور اپنا نام تبدیل کروا لوں گا۔ اچھا پیارے بھائی، آپ کی یہاں پہ تشریف آوری کیسے ہوئی؟ یار مجھے قرآن مجید ریفر کرنے کا بڑا شوق ہے، اور میں کسی ادارے کی تلاش میں نکلا تھا، مجھے کسی نے آپ کے ادارے کا بتایا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، آپ نے یقیناً بہت اچھے ادارے کا انتخاب کیا ہے۔ یہ اچھے ادارے کا کیا مطلب؟ بندے نے تو قرآن پڑھنا ہے، کسی بھی ادارے سے پڑھا جا سکتا ہے۔ پیارے بھائی، مدارس میں بہت فرق ہوتا ہے، یعنی اکثر مدارس میں تجوید کا خیال نہیں رکھا جاتا، اور ترجمۃ القرآن تو سرے سے ہی پڑھایا ہی نہیں جاتا۔ اچھا، یہ ترجمۃ القرآن کی تو سمجھ آ گئی، یہ تجوید کا لفظ آپ نے بولا ہے، یہ تجوید کیا ہے؟ پیارے بھائی، تجوید یہ ہے کہ قرآن مجید کو عمدہ کر کے پڑھنا، اچھا کر کے پڑھنا، یعنی ہر حرف کو اس کے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ بلا تکلف ادا کرنا، اسے تجوید کہتے ہیں۔ کیا تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا ضروری ہے؟ جی بالکل، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا بہت ضروری ہے، اور اگر کوئی نہیں پڑھتا وہ گناہ گار ہے۔ گناہ گار ہے؟ گناہ گار کیسے؟ عربی زبان میں ہر حرف کی ایک اپنی جدا جدا آواز ہوتی ہے، اگر ایک بھی حرف بدل جائے تو پورا معنی تبدیل ہو جاتا ہے، جیسا کہ ذلہ زا کے ساتھ ہے، اس کا مطلب ہے وہ ذلیل ہوا۔ اگر ہم ذلہ زا کے ساتھ کہیں تو اس کا مطلب ہے وہ پھسلا۔ کیا؟ میں سمجھا نہیں، میں آپ کو ایک اور مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ عربی زبان میں ایک لفظ قلب ہے، دو نقطوں والے کاف کے ساتھ، جس کا مطلب ہے دل۔ اگر ہم اس لفظ کو بڑی کاف کے ساتھ پڑھیں تو اس کا مطلب ہے کتا، جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر۔
اور اگر ہم بریک کاف کے ساتھ پڑھیں تو اس کا مطلب ہے مور لگا دیا اللہ نے ان کے کتوں پر. اوہو، یہ تو معنی ہی غلط ہو گیا. اس کا مطلب ہے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا واقعتاً بہت ضروری ہے. جی میں آپ کو اس مدرسے کی ایک خصوصیت بتلاؤں. جی بتلائیں. اگر آپ اس مدرسے میں ناظرہ قرآن مجید پڑھ لیں تو سال یا 1.5 سال میں حافظ بن سکتے ہیں، اور حفظ کرنے کے لیے آپ کو قاعدہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، ورنہ عموماً حفظ کے اساتذہ دوبارہ قاعدہ پڑھاتے ہیں. ہاں یار واقعی میں نے بھی سنا ہے، حفظ کے لیے کسی بھی ادارے میں جائیں وہ قاعدہ ضرور پڑھاتے ہیں. میں بھی جب یہاں آیا تو مجھے بھی قاعدہ پڑھایا گیا تھا. الحمدللہ یہاں سے قاعدہ پڑھنے سے بہت اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے. کاش میں پہلے اس طرح قاعدہ پڑھ لیتا. میں آپ کو اس مدرسے کی ایک اور انفرادیت بتلاؤں. جی بتلائیں. اس مدرسے میں الحمدللہ قرآن مجید ترجمے اور آیت نمبر کے ساتھ حفظ کروایا جاتا ہے، اور حسن المسلم بھی ترجمے اور مفہوم کے ساتھ نہ صرف پڑھائی جاتی ہے بلکہ زبانی یاد بھی کروائی جاتی ہے. ماشاءاللہ بھائی جان، میں آپ کی انفارمیشن سے بڑا امپریس ہوا ہوں. اس کا مطلب ہے آپ کے مدرسے سے جو بچہ پڑھ جائے وہ تو مکمل عالم دین بن جاتا ہے، بلکہ ڈاکٹر ذاکر نائک بن جاتا ہے. جی الحمدللہ. میں تو آپ کے مدرسے کا فین ہو چکا ہوں. اب تو میرا بھی دل کرتا ہے کہ آپ کے مدرسے میں ایڈمیشن لے لوں. بتائیں آپ کا مدرسہ کہاں واقع ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ ہمارے مدرسے کا نام مرکز ابو بکر صدیق ہے، اور یہ کنار روڈ پر 204 سے فیصل آباد میں واقع ہے. السلام علیکم. جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ.